حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے، دنیا کے مکافات سے دوری ہو جائے۔ اے صلی علی مجلس پر نور حسین، ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے۔ سن 1394 ہجری کے محرم میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ارباب علم و فضل کی ایک مخصوص مجلس میں سرکار سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب کا عالمانہ بیان پیش خوانی میں یونیورسٹی کے استاد جناب بقی صاحب نے اپنی پرسوز آواز میں ایک سماع باندھ دیا۔ کیا ملال جھیلے ہوں گے کیا ملال جھیلے ہوں گے بہنیں نہیں ہیں کس سے کھیلے ہوں گے ماں کہتی یہ رات اندھیری وہ ڈرانا جنگل، یہ وہ ڈرانا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ترجمہ
یہ ہوا کہ یقیناً اللہ نے منتخب کیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر. یہ نسلیں ہیں جو ایک دوسرے سے ہیں اور اللہ سننے والا ہے بغیر جاننے والا. اس وقت مختصر طور پر لفظ ارتفاع اور اس کے مفہوم لفظی کے جو تقاضے ہیں اس کو پیش کرنا مد نظر ہے. عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں اور جن سے پھر مختلف شکلیں بدل کے بہت سی لفظیں تیار ہوتی ہیں، ان میں ایک وہ بنیادی اجزاء لفظ کے ہوتے ہیں جو تمام شکلوں میں محفوظ رہتے ہیں. جس طرح جسم کی مختلف قسم کی ساخت میں فلسفے کی زبان میں ہیولا اور قدیم اور جدید دونوں سائنسوں کی زبان میں مادے کی لفظ آتی ہے. مثلاً ایک موم لیا اور اس کو ایک شکل میں کر دیا تو وہ شمع ہو گیا، وہی موم. اور اسی کو کسی دوسری صورت میں بنا دیا مختلف اجزاء میں تو گولیاں موم کی ہو گئیں. تو یہ نام بدلتے گئے صورتوں کے اختلاف سے، مگر وہ ایک جز جو سب میں محفوظ رہا وہ موم ہے. وہی موم ہے جس پر وہ شکل تعریف چینی سے آپ نے کبھی چمچہ بنا لیا اور کبھی اس کو پیالہ بنا لیا اور کبھی اس کو تشتری بنا لی. تو یہ نام جو ہیں یہ ان صورتوں کے ہیں اور وہ چیز جو ان میں مشترک ہے اس کو کہتے ہیں مادہ. بس جس طرح کے اس مختلف شکلوں میں یہ موم ہے کہ جو محفوظ ہے اور اسی پر صورتیں طاری ہوتی ہیں، اسی طرح یہ الفاظ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں کچھ وہ اصلی حرف ہوتے ہیں کہ جن میں ہر شکل آ کر اسی میں سما جاتی ہے اور وہ اصلی حرف محفوظ رہتے ہیں. تو جیسے یہ جسم کا مادہ ہے ویسے وہ لفظ کا مادہ کہلاتا ہے. مثلا عالم، معلوم، تعلیم، تعلم، یہ سب شکلیں بدلی گئی ہیں. کاہے میں؟ عین اور لام اور میم میں. وہ عین اور لام و میم عالم میں بھی ہے، وہ عین اور لام و میم معلوم میں بھی ہے، وہ عین اور لام میم تعلیم میں بھی ہے، وہ عین اور لام میم تعلم میں بھی ہے.
سب میں وہ محفوظ ہے. جس طرح وہ اصلی حرف لفظی حیثیت سے محفوظ رہتے ہیں، اسی طرح تمام تغیرات میں اس کے معنی بھی محفوظ رہتے ہیں. یعنی عین اور لام میم کے معنی جو علم کی لفظ ہے جاننے کے ہیں، تو اب عالم جاننے والا، یہ نہیں ہوگا کہ عالم ہو جائے فرض کیجئے کہ چلنے والا. معلوم جس چیز کو جانے کوئی، تو جاننا محفوظ رہے گا. یہ نہیں کہ اب معلوم ہونے کے معنی ہو جائیں جس پر مار پڑے. وہ جس طرح لفظ محفوظ ہے اسی طرح وہ معنی بھی محفوظ رہتے ہیں، صرف صورتیں بدلنے سے اس کے کچھ خصوصیات میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے علم کے معنی سے جاننا اور الف جو بیچ میں آیا عالم ہو گیا تو جاننے والا. اب یہ والا کا مفہوم اس شکل سے پیدا ہوا. معلوم کہا تو جس کو جانا جائے، اب یہ جس کو کا مفہوم یہ اس شکل سے پیدا ہوا جس میں بیچ میں واو آیا اور شروع میں میم آ گئی. اور تعلیم یعنی ایسی صورتیں مہیا کرنا کہ دوسرا جان لے کسی بات کو. اب یہ اردو زبان کی نزاکتیں ہیں کہ میں جاننے کو متعدی نہیں بنا سکتا، ورنہ ایک دوسرا مفہوم اس سے پیدا ہو جائے گا جو مزہ کا خیز ہوگا. ہاں کچھ حضرات کے ذہن میں آ گیا. ایسے اسباب فراہم کرنا کہ دوسرا جان لے، یہ ہوگا تعلیم. نہ یہ کہ ایسے اسباب مثلا فراہم کرنا کہ دوسرا طاقتور بن جائے، کوئی اور بات پیدا ہو جائے، تو یہ نہیں ہوگا. وہ شکلیں اسی پر طاری ہوں گی. تو جس طرح لفظ محفوظ اسی طرح معنی بھی محفوظ، مگر ساخت کی وجہ سے اس میں کسی خاص قسم کی خصوصیت پیدا ہو جائے گی. تو اب یہ استفاء کی لفظ جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں اصل حرف کیا ہے. تو اصل حرف اس میں ہے صاد فے واو. اب یہ استفاء کے لفظ میں وہ واو کہیں نظر نہیں آتا، وہ عربی میں وہ تعلیل کہلاتی ہے. نہ تصرف ایسا ہوتا ہے کہ وہ حرف اصل میں ہوتا ہے مگر وہ کچھ بدل جاتا ہے، کبھی لفظ کے ہلکا بنانے کے لیے، کبھی زبان پر تلفظ آسان بنانے کے لیے. تو اس لیے وہ حرف اب نظر واو اس میں آتا نہیں ہے، مگر اصل میں یہاں واو ہے. سواد اور فے اور واو یہ اصلی اس کے حرف ہیں. تو اب صف اس کا مجموعہ ان حرفوں کا سواد و فے واو کا مرکب صف کی لفظ ہوئی. یہ صف مادہ ہے استفاء کا. صف کے معنی کیا؟ اس میں آپ کی اردو اور عربی میں بہت ذرا سا فرق ہے. صف کے معنی صفائی، صاف ہونا، یہ معنی ہے صف کے. یہ صف ہی کے مفہوم میں اس کو ذرا سا بدل کے صفا ہو گیا ہے. جیسے ایک جماعت ہے فلاسفہ کی، آپ نے اردو زبان میں بھی فلسفے کی کوئی کتاب پڑھی ہو تو اخوان الصفا ایک جماعت تھی 3 اور 4 صدی ہجری کے درمیان میں. اس نے مشترکہ طور پر ایک
مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا ایک مجموعہ تیار کیا. اس مجموعے کا نام بھی اخوان الصفا ہو گیا. اس میں جناب کوئی جلد ہے ریاضی پر، کوئی جلد ہے اس میں اقلیدس پر، کوئی جلد ہے اس میں یہاں تک موسیقی پر بھی ہے، ایک جلد ہے اس کی فلسفے میں ہے. تو وہ بڑے ہی صاحبان علوم و فنون تھے جنہوں نے اپنے نام کو پردے میں رکھا اور بس اخوان الصفا ان کا نام ہو گیا، اور کارنامہ بھی ان کا اخوان الصفا کے نام سے موجود ہے دنیا میں. تو یہ اخوان الصفا یعنی صفائی، صاف دل بھائی، صفائی رکھنے والے بھائی. یہ صفا اس کو آپ نے ہندی بنا، ہندوستانیت پیدا کرنے کے لیے صفائی کر دیا، کیونکہ ہر زبان کو اسی لفظ کو لیتی ہے تو اپنا حق ملکیت قائم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں تصرف کر دیتی ہے. تو اس کو کہنے لگے صفائی. اور اس سے بہت سے لفظیں آپ کی زبان میں استعمال ہوتی ہیں. اس معاملے کا تصفیہ ہو جانا چاہیے. یہ تصفیہ کیا ہے؟ یعنی اس میں صاف ہو جانا چاہیے اس مسئلے کو. تو یہ تصفیہ بن گیا. وہ جناب مصفی خون دوا ہو گئی، خون کو صاف کرنے والی. وہ ایک اور صاحب نے مصفی کے بجائے اپنی جدت دکھانے کے لیے صافی نام رکھ دیا. صافی ہمارے یہاں وہ کپڑا ہوتا تھا جس میں نتھر کے چیز صاف ہوتی تھی. تو غرض یہ کہ وہ صفائی والا مفہوم ہر طرح سے ہے. اب اس صفائی کے اوپر تغیرات جو آتے ہیں اس سے خصوصی مفہوم پیدا ہوتا ہے. تو اب عربی کے قاعدے سے تصفیہ ایک مصدر اس سے بنا. تصفیہ کے معنی ہے صاف کرنا. یہ باب تفعیل ہے عربی کے لحاظ سے. جب یہ بیچ میں آ جاتی ہے شروع میں سے تو باب تفعیل کہلاتا ہے. اس کے معنی صاف کرنا. اور یہ استفا جو ہے یہ باب افتعال ہے. جب تے بیچ میں آئے اور شروع میں الف آ جائے تو اس کو باب افتعال کہتے ہیں. تو باب افتعال میں اب کہیے کہ استفا میں وہ تے کہاں ہے؟ تو اب یہ پھر کچھ حرف ایسے ہیں کہ اس کے پاس آ جانے سے یہ تے توئے ہو جاتی ہے. جمال ہمنشی کے اثر سے وہ ہوتی ہے تے مگر توئے بن جاتی ہے. تو کہیں تو وہ تے ہی رہتی ہے جہاں کوئی پہلو میں وہ سا حرف نہیں ہے. جیسے اختیار، افتعال کا باب یہ ہے. جیسے امتحان آپ کا، یہ بھی باب افتعال ہے. جیسے انتظار، یہ بھی باب افتعال ہے. یہ سب آپ کی زبان میں لفظ ہیں، یہ سب باب افتعال کی ہیں. تے ہے اس میں. اور جناب اضطراب، یہ بھی وہی باب افتعال ہے، مگر اس میں ضاد کے پاس آنے نے تے کو توئے بنا دیا. اضطرار، یہ بھی وہی ہے باب افتعال، مگر وہ تے وہی ضاد کی وجہ سے توئے ہو گیا. تو ویسے ہی یہاں ضاد صاحب نہیں ہیں، ان کے بھائی سواد ہیں. تو اس سواد کی وجہ سے یہ ہو گیا اصطفا، ہے وہی باب افتعال. تو حضور صفائی تو محفوظ رہنا ہے دونوں میں، لیکن تصفیہ کے معنی ہے صاف کرنا.
صاف کرنا، یہ ہیں تصفیہ کے معنی. جیسے تعلیم کے معنی عالم بنانا، تشکیل کے معنی شکل پیدا کرنا. تو کسی چیز کا پیدا کرنا، بنانا، وہ باب تفعیل سے ہوگا. اور یہاں یہ باب افتعال جو ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی صاف بنانے کے نہیں ہیں. اخذ الصفوۃ من الشیء، یعنی بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے جو صاف ہے اسے نکال لینا. اخذ الصفوۃ من الشیء، یعنی بہت سی چیزیں ہیں، اس میں سے جو صاف ہے اس کو نکال لینا. یہ اختیار جو آپ کا ہے، اس کے معنی بھی یہی ہیں. یعنی کئی چیزوں میں جو خیر ہے اس کو لے لینا. اسی طرح اب کچھ غیر عام فہم لفظیں ہیں مگر یہی مفہوم اس میں ہے. انتقاء، انتقاء کے معنی ہے جو نقی اور پاکیزہ چیز ہے اس کو لے لینا. یعنی میں نے جب کہا ہے تو میرا ذہن نہیں گیا تھا اس کے پہلو میں کی طرف. یہ نقی کی لفظ سے کچھ حضرات کا ذہن تو یعنی جو آپ کے دل میں تھا وہ میں نے اس کو بیان کر دیا. تو انتقاء کے معنی ہے یہ آپ اتنی دور کیوں ہیں؟ شاید آپ ابھی دیر میں تشریف لائیں. تو اب یہ تصفیہ اور اصطفاء میں جو فرق میں نے پیش کیا، تصفیہ کے معنی صاف کرنا، اصطفاء کے معنی صاف کرنا نہیں، جو صاف ہے اس کو لے لینا. یعنی بہت سی چیزوں میں سے جو میلے ہیں انہیں چھوڑ دینا. جن میں کوئی قدورت ہے، جس میں کوئی آلائش ہے، اسے ترک کر دینا. اور جو صاف ہے اس کو لے لینا. تو حضور والا یہ آیت اصطفاء قرآن مجید میں جہاں آتی ہے تو عہدوں کے عطا کرنے کے لیے آتی. ان اللہ اصطفیٰ یہ عہدے کا اعلان ہے. یعنی آدم کو نبی بنایا، یعنی نوح کو نبی بنایا اور نبی سے بالا تر یعنی رسول بنایا. اور اس کے بعد آل ابراہیم کو منصب عطا کیا اور آل عمران کو منصب عطا کیا. تو یہ عطائے منصب کا اعلان ہے جو اصطفاء کی لفظ سے کیا جا رہا ہے. یہ امر چونکہ ذرا ذہن کے انسانی میں ایک مبہم سا رہا ہے کہ منصب نبوت کے تقاضے سے آدمی معصوم بن جاتا ہے کہ چونکہ اللہ نے نبی بنا دیا لہذا معصوم ہو گیا، یا عصمت کے تقاضے سے نبوت ہے. یعنی نبی معصوم ہو جاتا ہے یا جو معصوم ہے وہ نبی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پہلی صورت ہو کہ عطائے منصب کا نتیجہ ہو
گناہوں سے بری ہو جانا، تو خالق کو کہنا چاہیے کہ ان اللہ صفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، اللہ نے صاف کیا آدم کو، یعنی انہیں عصمت عطا کر کے نبی بنا دیا۔ اللہ نے صاف کیا نوح کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بنا دیا، لہذا وہ صاف ہو گئے۔ آل ابراہیم کو اس نے منصب عطا کر دیا، لہذا ان میں صفائی پیدا ہو گئی۔ آل عمران کو منصب اس نے دے دیا، لہذا وہ تمام نجاستوں سے، آلودگیوں سے، تمام کثافتوں سے، تمام گناہوں سے بری ہو گئے۔ مگر خالق یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے صاف کیا، اللہ کہتا ہے کہ جو صاف تھا انہیں لے لیا۔ اس کے معنی ہے کہ تمام نوع انسانی میں اس کی نگاہ جاتی ہے کہ کون گنہگار ہیں اور کون بے گناہ ہیں۔ جو گنہگار ہیں انہیں منصب نہیں ملتا، جو بے گناہ ہیں۔ صلوات بھیجیے اور حضور یہ ایسی ایک آیت میں نہیں ہے، کہیں مجمل الفاظ میں یوں ارشاد کیا، جو حقیقت میں جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں اس کا خاکہ ہے پورا قرآن مجید میں، کہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر، عبادہ الذین اصطفیٰ، ان بندوں پر جنہیں اس نے اب کیا کہا جائے صاف بنا دیا۔ تو پھر صفا ہونا چاہیے تھا، میں نے اس کے، مگر صفا وہاں بھی نہیں ہے کہ اس نے صاف کر دیا، بلکہ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے صاف پایا۔ نظر انتخاب الہی میں جو صاف معلوم ہوئے، نظر قدرت میں جو صاف تھے، ان بندوں پر سلام ہو۔ اب اس سے جہاں جائیے، میں نے 2 آیتیں صرف پڑھی ہیں، ورنہ حفاظ قرآن میں سے کسی سے اگر آپ پوچھئے تو وہ آپ کو آیتیں بہت سی اپنے حفظ سے سنائے گا، اور اگر فرض کیجئے کہ یہ ذریعہ کسی کے لیے دستیاب نہیں ہے تو تخریج الآیات میں اصطفیٰ وغیرہ کے لفظوں کو دیکھ کر اگر تلاش کیا جائے تو وہ بہت زیادہ آپ کو آیتیں ملیں گی جس میں یہ لفظ اصطفیٰ کی قرآن مجید میں وارد ہے، یہ ایک محل پر نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسانی میں خالق کریم کی نظر انتخاب دیکھتی ہے کہ کون افراد وہ ہیں کہ جو گنہگار ہیں، اور کون افراد وہ ہیں جو گناہوں سے بری ہیں، اور جو گناہوں سے بری ہیں انہیں رسول بنایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول تو ادھا دھند بنا دیا اور پھر جسے رسول بنایا وہ معصوم بھی ہو گیا۔ اس وقت میں تو ہر خطا کار کو اللہ سے شکوے کا حق ہے کہ ہمیں بھی نبی بنایا ہوتا تو ہم بھی معصوم ہو جاتے، ہمیں رسول قرار دینا ہوتا، دیا ہوتا تو ہم بھی گناہوں سے بری ہو جاتے۔ تو حضور یہ نہیں ہے کہ اس نے رسول بنا دیا، رسول تو بغیر کسی معیار کے بنایا،
وہی اسی کو میں نے اندھادھند کہا تھا. یعنی رسول تو عطا کر دیا، رسول تو قرار دے دیا بھائی یوں ہی، لیکن اب جسے رسول بنایا وہ صاحب اب معصوم ہے، جسے نبی بنایا وہ اب معصوم. تو حضور الفاظ قرآن مجید اس کا پتہ کہیں نہیں دیتے، بلکہ الفاظ قرآن مجید ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ اس نے استفاء کیا، یعنی جو صاف تھا، جس میں داغ دھبے نہیں تھے، جس میں کثافتیں نہیں تھیں، اس کو اس نے چن لیا. جیسے بہت سے موتی ہوں ان میں سے کوئی نکال لیا جائے، تو چننے کا مفہوم ہی یہی ہے، صفت کا پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ جو صفت ہے اس کو دیکھ لینا ہے کہ کون ہے. یہی مفہوم ہوتا ہے چننے کا. اور اب قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، میں نے اور سب آیتوں کو تو کچھ ممکن ہے کہ اور ذرا یاد کروں تو یاد آ جائیں گی، مگر اس کو میں نے حافظوں کو حفاظ کے سپرد کر دیا یا تخریج الآیات کے سپرد کر دیا، مگر ایک آیت اور پڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے انزلنا علیک الکتاب، جہاں جہاں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری، اور اب اسی کتاب کو کہا جا رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے ان افراد کو اپنے بندوں میں سے جن کا استفاء کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب الہی جس پر نازل ہوئی ہے وہ بھی مصطفیٰ ہے، اور کچھ ہستیاں اس کے بعد اور ہیں جو وارث کتاب قرار دی گئی ہیں، وہ بھی اصطلاح قرآنی میں مصطفیٰ ہیں. صلوات بھیجیے والا پھر بلند آواز. ثم یعنی نازل کرنے کے بعد پھر اورثنا الکتاب، ہم نے اس کا وارث بنایا ہے، یعنی اب اس کا مفہوم یہ قرار دے لیجئے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا. اس لیے کہ مال بے وارث ہو تو جس کا دل چاہے اس میں جو چاہے تصرف کرے، اور جب وارث موجود ہو تو وہ مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اسی طرح گویا قرآن کو ہم نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس قرآن کے تحفظ کے کچھ ذمہ دار بنائے ہیں، اور وہ ذمہ دار ایسے ہیں جو زبان قرآن میں اسی لفظ کے حقدار ہیں جو انبیاء کے لیے صرف ہوئی ہے. وہی لفظ جو ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین میں تھی، وہی لفظ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ افراد ہیں ایسے کہ جن کے لیے اسی لفظ کو صرف کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کیا، جن کو چنا، جن کو صاف پایا، ان کو ہم نے وارث اس کتاب کا قرار دیا ہے. ایک قرآن مجید کی آیت، یہ آیت شاید میں نے اس دفعہ جب موضوع عصمت پر کچھ بیان ہوا تھا تو اس دن بھی شاید یہ آیت ہوئی کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے.
یوں تو اللہ کے صفات ثبوتیہ وہ بچوں کو یہی سکھائے جاتے ہیں کہ 8 صفات ثبوتیہ 8 ہیں اور صفات سلبیہ 8 ہیں. عالم، قادر، حی، مرید، قارئ اور جناب وہ تمام 8 صفتیں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں. تو یہ 8 صفتیں تو بے اعتبار مفہوم ہیں، لیکن علماء نے یہ طے کیا ہے علم کلام میں کہ ان تمام صفات کے میں مرکزی حیثیت 2 کو حاصل ہے، ایک علم اور ایک قدرت. جتنے اور صفتیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی حیثیت سے علم اور قدرت کے ماتحت آ جاتے ہیں. تو علم اور قدرت جو مرکزی صفتیں ہیں، ان میں قدرت کے کیا معنی ہیں؟ جو چاہے کرے. علم کا معنی ہے کہ ہر بات کو جاننے والا. حضور اگر یہ بات ہوتی کہ جسے رسول بنا دیا وہ معصوم ہو گیا تو قدرت کا حوالہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے رسول بنا دے. مگر یہاں قدرت کا حوالہ نہیں دیا جا رہا ہے، علم کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے. اس کے معنی ہے کہ کوئی حقیقت ہے جسے دیکھ کر رسالت عطا کی جا رہی ہے. اور اب یہ رسالت تو عام مفہوم میں کہی گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو جس درجے پر مرسلین بھی تو سب ایک مرتبے پر نہیں، خود قرآن مجید میں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ مرسلین ہیں، پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. تو جس طرح رسالت بلا وجہ نہیں ہے، ویسے رسولوں میں مراتب بلا وجہ نہیں قائم کر دیے گئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمام نوع انسانی میں ایک دفعہ نگاہ انتخاب الہی دوڑی تو کچھ افراد کو ممتاز پا کر ان کو نبی بنایا. پھر اب سلسلہ انبیاء میں نظر انتخاب دوڑی تو جنہیں ان میں ممتاز پایا انہیں رسول بنایا. اور پھر مرسلین میں نگاہ انتخاب الہی نے گردش کی، اور تو جنہیں مرسلین میں ممتاز پایا انہیں اولو العزم بنایا. اور پھر حضور والا اولو العزم میں نگاہ انتخاب الہی پڑی تو جسے ممتاز پایا اسے خاتم الانبیاء بنایا، اسے افضل المرسلین. صلوات بھیجیے. اور ہے سب کے لیے ایک لفظ استفا کی. استفا کے معنی صاف کا چننا. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک درجہ قدورتوں کا وہ ہے جو مانع نبوت ہے، کہ اس معیار والے کو تو نبی ہی نہیں بنایا جائے گا. اور پھر انبیاء کی منزل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو رسالت کے تقاضوں کے خلاف ہو سکتی ہیں، اس پر عام افراد کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، لیکن انبیاء کے لیے دیکھا جائے گا کہ ان باتوں سے کون بری ہے تو وہ رسول ہوگا. یاد رکھیے کہ اسی قسم کی باتوں کو جو عام معیار نبوت کے خلاف نہیں ہیں لیکن کسی بلند درجے کے خلاف ہیں اس کو ہم ترک اولا کہتے ہیں. ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانونی جرم نہیں ہے جس سے عوام کو روکا گیا. جو قانونی جرم ہے عوام کو جس سے روکا جاتا ہے اس کا نام ہے گناہ. ان گناہوں سے جب تک بری نہ ہو تب تک تو کسی درجے کا نبی نہیں ہوگا.
اس کے بعد اب جب نبی ہو گیا تو کچھ بلندتر معیار ہوں گے جس سے ہٹا ہوا اگر ہے تو خالق اس کی صلاحیت ارتقاء کو مہمیز کرنے کے لیے تنبیہیں کرے گا. وہ باتیں ترک اولا قرار پائیں گی. اور اس کے بعد مرسلین بھی جب سب ایک درجے کے نہیں ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو عام مرسلین میں ہو سکتی ہیں، اولو العزم میں نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے جناب آدم کے تذکرے میں ایک جگہ ہے کہ لم نجد لہو عزما، ہم نے ان کے لیے عزم پایا نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ عزم پیدا نہیں کیا جاتا، ہوتا ہے جسے اللہ پاتا ہے. یعنی کوئی خصوصیت ذات ہے جس کو اللہ دیکھ کر اولو العزم قرار دیتا ہے. تو کچھ منزلیں ایسی ہوں گی کہ جو اولو العزم کے تقاضے کے خلاف ہیں، تو وہ مرسلین رہیں گے، اولو العزم نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد اب اگر کوئی ذات ایسی ہے جو افضل المرسلین تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کا کردار وہ مثالی حیثیت رکھتا ہوگا کہ آدم سے بھی کہا جائے تم ایسے کیوں نہ ہوئے، نوح کو بھی اشارہ کیا جائے کہ تم ایسے کیوں نہ ہوئے. معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ مخلوق میں وہ اولا کا درجہ وہ ہوگا جو خاتم المرسلین. اب خاتم المرسلین کے لیے کوئی انسانی ذات نہیں ہے کہ جس کو مثالیہ بنایا جا سکے، مگر پھر بھی یاد رکھیے کہ اب خاتم المرسلین کے لیے بھی خود نظر انتخاب الہی بلند سے بلند معیار کردار کا. یعنی اب اس کے لیے کسوٹی کوئی مخلوق والی نہیں ہے، صرف نظر خالق کسوٹی. لہذا اس کی وجہ سے اس کا خود ذوق طلب آخر تک کہتا رہے گا کہ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، پروردگارا میرے علم میں اور اضافہ کر. یہ اضافے اس درجے پر ہیں جو آدم سے بالاتر ہے، جو نوح سے بالاتر ہے، جو ابراہیم سے بالاتر ہے. اب اس کے بعد اس کا حوصلہ تمنا آگے چاہتا ہے تو کہتا ہے رب زدنی علما. اور مجھے نہیں معلوم کہ آخر دم تک کبھی ان کا دست سوال خالی واپس ہوا ہو. اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا آغاز وہ تھا جو انبیاء سے آگے تھا، تو انجام کیا ہوگا؟ صلوات بھیجیے بلند. پھر بلند آواز یعنی ان کی ابتدا وہ ہے جو تمام معیار مرسلین سے آگے، لیکن اس کے بعد ان کی ترقیاں ختم نہیں ہوئی. اور علم و عمل دونوں میں ترقیاں، ورنہ دو برابر کے ٹکڑے نہ ہوتے. رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، یہ پہلا جز علم میں ارتقاء کی دعا ہے اور دوسرا جز عمل میں ارتقاء کی دعا. معلوم ہوتا ہے کہ اس بلندی پر جانے کے بعد اب مدارج امکانی تو سب ختم ہو گئے تھے، مخلوق والے جتنے وقوع میں آ چکے تھے. اب اس کے بعد پھر نگاہ خالق خود اپنے معیار پر ان کو بلند سے بلند تر بناتی جائے. تو اب بہت ذرا گہری سی بات اپنی جگہ ہو سکتی تھی اگر اس پورے پس منظر میں اسے نہ عرض کرتا، مگر یہ مجمع بھی تو عوام کا نہیں ہے، یہ تو سب چنے ہوئے افراد مصطفیٰ ہی ہیں تقریباً معیار امکانی. تو حضور والا میں عرض کرتا ہوں ذرا غور کیجئے کہ ہر نبی اور رسول کے یہاں اولا اس کی ذات سے الگ ہوتا تھا. یعنی آدم سے جو بالاتر رسول ہے، آدم میں وہ ترک اولا ہے اور اولا اس کے بالاتر کسی اور ذات میں ہے. وہ فرض کیجئے کہ رسول ہے، اولو العزم نہیں ہے، تو وہ غیر اولا اس کی ذات تک ہے اور وہ اولا کسی اور ذات میں ہے، تبھی وہ اس کے لیے مثالیہ بنے گی.
اور میں کہتا ہوں کہ یہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ جو ان تمام اولا کے حدود سے گزرنے کے بعد اب ارتقاء کی منزلیں طے کر رہی ہے، تو ان کا اولا اور ترک اولا سب انہی کی ذات کے کردار میں ہے، یعنی انہی کی حقیقت محمدیہ کا کردار وہ ہے جس میں ابتدا بھی وہ تھی اور اسی کی نوعیت وہ ہے جس کی میں انتہا بھی ہے، یعنی ہر اولا اور غیر اولا۔ اس لیے باوجود ہے کہ خالق کی جانب سے ان کو، جس کی مثالیں قرآن مجید میں ہیں، کہ ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ تم یوں کرتے، تم یوں کرتے، تم یوں کرتے، اسے دنیا مثالوں میں پیش کرتی، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ سب ان کے واسطے جو پیش کیا جا رہا ہے وہ نظر معلم کے بلندی کے لحاظ سے ہے، اور مخلوق کتنا ہی بہہ جائے مگر خالق کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا خالق کی نظر ہے جو کہتی ہے کہ یوں کیوں نہ کیا، یوں کیوں نہ کیا، یوں کیوں نہ کیا، کوئی دوسری فرد نہیں ہے جس کو مثال بنائے جائے کہ تم نے ویسا کیوں نہ کیا۔ اگر کوئی دوسرا مثال ہو جاتا تو افضل وہ ہوتا، پھر یہ افضل نہ ہوتے۔ صلوات بھیجیے بلند۔ تو تمام انبیاء کے لیے مثالی حیثیت حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی مفہوم ہے شہید کا، گواہ۔ یہ گواہی قرآن مجید میں ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تم کو ایک گروہ جماعت قرار دیا نقطۂ وسط پر، یعنی اعتدال کے حقیقی نقطے پر، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں کے۔ تو گواہ کا کیا یہ مطلب ہے؟ کوئی محکمہ عدالت کا ہے کہ وہاں یہ گواہی پیش ہو رہی ہے؟ حضور گواہ کے معنی ہے جیسے کسوٹی گواہ نقص و کمال ہوتی، تو وہ مثالی کردار جس پر کس کے دیکھا جائے تو معلوم ہو کون ناقص ہے، اس کا نام اصطلاح قرآن میں گواہ ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی ہستی تمام مرسلین کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتی ہے، تمام مرسلین، تمام پیغمبروں کے لیے آپ کی ذات ایک مثالیے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے کہ قدرت نے یہ ارشاد کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے منتخب کیا آدم کو، یعنی سلسلہ انتخاب یہاں سے چلا۔ ونوحًا، نوح میں معیار اور اونچا ہوا، کیونکہ آدم تک فقط نبوت تھی، رسالت نہیں تھی۔ اب نوح میں آ کے معیار اونچا ہوا، وہی نبوت آگے بڑھ کے رسالت بنی، اور اس کے بعد وآل ابراہیم، ابھی تک تو افراد کا نام لیا جا رہا تھا، وہاں آدم کا نام لیا گیا، وہاں نوح کا نام لیا گیا، اور اب خالق فرد کا نام لینے کے بجائے آل ابراہیم کہتا ہے کہ نسل ابراہیم کو ہم نے منتخب کیا۔ اب یہاں ارتقاء پسند افراد یا ترقی پسند موجودہ ذہنیت کے لوگ اب وہ قرآن کی آیت ہے اس کو معیار پر کسیں اپنے کہ اس سے خاندان پرستی تو نہیں ہوتی۔ بہرحال اب لفظیں قرآن کی تو یہی ہے کہ آدم تو اس کی ذات تک تھا اور نوح ان کی ذات تک تھا، اور اس کے بعد آل ابراہیم، اب آل ابراہیم کو منتخب کیا۔ اب گویا ایک سلسلہ نسل کا، اور بعد میں نسل کی خصوصیت کو نمایاں کیا ذریتاً، یہ نسلیں ہیں جو ایک دوسرے سے ہیں، تو اب آل ابراہیم کو منتخب کیا۔ اور اب یہاں ایک خصوصیت کی طرف توجہ دلاؤں پھر کہ حضور عربی زبان میں ایک تغلیب ہوتی ہے، تغلیب یعنی ایک لفظ کو دوسرے پر غالب
کر دیا. دو چیزیں ہوں لیکن اس کو کسی ایک کے نام سے یاد کر لیا تو اس کو تغلیب کہتے ہیں. جیسے ماں باپ دونوں کا ذکر کرنا ہو تو ابوین کہہ دیں. تو کیا دونوں باپ ہیں؟ نہیں، باپ اور ماں. تو لفظ باپ کی لے لی اور ماں کو ضمناً یاد کیا گیا تو باپ اور ماں. یہ اب اس مجمع میں کے کچھ حضرات جو ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھنے کے عادی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ظہرین پڑھی اور جب نیت کی تھی تو ایک میں نیت ظہر کی اور ایک میں نیت عصر کی، مگر اب جب ملا دیا دونوں کو تو کہہ دیا ظہرین. ترجمہ ہوا دونوں ظہر. تو دونوں ظہر کب ہیں؟ ایک ظہر ایک عصر. اور جب پھر دو نمازیں پڑھی اس مجلس کا اعلان کیا گیا ہوگا بعد مغربین. تو مغربین کیا مطلب؟ مغرب اور عشاء. تو یہ ایک کو دوسرے پہ غالب بنا دیا. اس کو کہتے ہیں تغلیب. تو حضور تغلیب میں کوئی وجہ ہوتی ہے. آخر باپ اور ماں کو امین کیوں نہیں کہا کہ دونوں مائیں؟ نہیں، ابوین کہا جائے گا. دونوں کو ملا کے امین نہیں کہا جائے گا. یہ کیا ہے؟ اب ممکن ہے کہ ترقی پسندانہ رجحانات کے خلاف بات میں کہہ رہا ہوں کہ صنف اقوا کو غالب بنا دیا. تو خیر یہ تو ترقی پسندی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ صنف نازک نامی ہے جدید ادب میں بھی. تو جو قوی تر فریق تھا اس کے نام کو غالب کر دیا. تو جو اقوا یا اکمل ہو اس کو غالب کیا جاتا ہے. اور کبھی تقدم زمانی کے لحاظ سے چونکہ ظہر پہلے ہے عصر بعد کو لہذا ظہرین کہا، عصرین نہیں کہا. چونکہ مغرب پہلے عشاء بعد کو اس لیے مغربین کہا. تو کبھی شرف و قوت کی وجہ سے غلبہ ہوتا ہے اور کبھی زمانے کے تقدم کی وجہ سے ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ استفا میں آدم کا نام لیا، نوح کا نام لیا. اب کیا کہا کہ آل ابراہیم. اس کے معنی کہ جو لفظ نسل کے لیے ہونا چاہیے اس میں ابراہیم کو بھی سمیٹ لیا. یعنی ابراہیم کی طرف نسبت آل کی ہے تو ابراہیم کو مقدم ہونا چاہیے. اس کی نظیریں ہمارے پاس عرب کے کلام میں ہیں. بنی ہاشم کو ہاشم کہتے ہیں، بنی امیہ کو امیہ کہتے ہیں. تو ابراہیم کہہ کے آل ابراہیم مراد لیے جا سکتے تھے، مگر قرآن نے اس اصول عام کے خلاف ہاشم کو بنی ہاشم کوئی نہیں کہے گا. بنی ہاشم کو ہاشم کہا جاتا ہے کلام عرب میں. بنی امیہ کو امیہ کہا جاتا ہے، امیہ کو بنی امیہ کبھی نہیں کہا جائے گا. مگر میں کہتا ہوں ذرا غور کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آل ابراہیم میں کوئی ذات اتنی افضل ہونے والی تھی کہ موری سے اعلیٰ داخل ہو گیا اس کے نام میں. یعنی آل ابراہیم فوقیت میں اس درجے تک پہنچی کہ اس کی بلندی نے سمیٹ لیا خود ابراہیم کو بھی. صلوات بھیجیے.
اور کوئی کہے کہ جب یہ آل ابراہیم ہیں تو ہو کیوں کر سکتا ہے کہ یہ ابراہیم سے افضل اور اعلیٰ ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے ابراہیم بنی آدم ہیں مگر سب کے نزدیک آدم سے افضل ہیں۔ اگر ابراہیم بنی آدم ہوتے ہوئے آدم سے افضل ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آل ابراہیم ہوتے ہوئے ابراہیم سے افضل و اعلیٰ۔ جی، اور اس کے بعد آل عمران، اب اس میں بھی اگر وہ آل عمران کا مفہوم ہے جو عام مفسرین نے لیا ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون اور یہ حضرات بنی اسرائیل کے انبیاء، تو اس میں بھی وہ خصوصیت ہے کہ خود عمران تو سلسلہ انبیاء میں ہے نہیں، وہاں تو خود حضرت ابراہیم ہیں بذات خود سلسلہ انبیاء و مرسلین میں، اور اتنے بڑے درجے کے رسول کہ ہمارے نزدیک ہمارے پیغمبر سے قبل سب انبیاء میں افضل حضرت ابراہیم، مگر عمران تو ہے ہی نہیں سلسلہ انبیاء میں، تو وہاں تو استفاء بس علی سے متعلق، خود جناب عمران اس میں داخل ہی نہیں۔ اور ہمارے یہاں کی یعنی اہل بیت سے ایک تفسیر جو وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران جناب ابو طالب کا نام ہے، ابو طالب تو کنیت تھی، چونکہ بڑے بیٹے سب سے طالب تھے تو ان کے نام پر ابو طالب کنیت ہو گئی اور نام اصل میں عمران تھا۔ تو ہمارے نزدیک آل ابراہیم سلسلہ نبوت کا نام ہے اور آل عمران سلسلہ امامت کا نام ہے۔ بہرحال وہ جو بھی صورت ہو، لیکن یہ کہ انتخاب قدرت میں آدم آئے اور نوح آئے اور پھر آل ابراہیم، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب ابراہیم کے تمنا کو خالق نے اپنے لفظوں میں نمایاں کرنے کے لیے بھی کیا، کیونکہ جب ابراہیم کو اعلان ہوا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو خلق خدا کے لیے امام بناتا ہوں، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، میری نسل میں سے بھی۔ تو خالق کا ارشاد ہوا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچتا۔ اب جناب ذرا یہ امر غور طلب بن گیا کہ یہ قبول دعا کا اعلان ہے یا رد دعا کا؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اور میری اولاد میں سے بھی، اور خالق کی طرف سے جواب میں یہ کہہ دیا گیا کہ میرا عہدہ ظالمین کو نہیں پہنچتا۔ تو اسے کیا سمجھیں ہم کہ خلیل کی دعا کو مستجاب کیا گیا، منظور کیا گیا ان کی عرضداشت کو، یا اس کو رد کر دیا گیا کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ اب غور طلب بات ہو گئی نا۔
آخر اس کا تعلق اس قبل کے ان کے معروضے سے کیا ہے؟ اقرار ہے یا انکار ہے؟ تو حضور اصل میں یہی یہ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اصل مطلب صاف نہیں ہوگا جب تک ترجمے میں بریکٹ میں کوئی بیچ میں آپ لفظ لائیے نہیں. تو اب اگر یہ دعا یہ مانا جائے کہ یہ عرضداشت کو رد کیا جا رہا ہے تو پھر یوں ہوگا کہ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے، تو ارشاد قدرت ہوا. اب ذہن میں اپنے ایک بریکٹ کا تصور لے آئیے کہ نہیں نہیں، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے. یہ اب نہیں بیچ میں آئے گا. تو کیا ایسا ہے؟ یہ صورت ہے. ہاں تو نہیں تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں، اس لیے فرما رہے نہیں. لیکن اب کیوں کیا ثبوت ہے کہ نہیں؟ تو ذرا غور فرمائیے کہ یہ حضرت خلیل حق ہیں. پہلے ہی سوال انہوں نے غیر محتاط طریقے پر نہیں کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جب خالق نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا تو یہ جواب میں یہ عرض کرتے کہ وذریتی، اور میری اولاد، تب لا ینال عہد الظالمین اس نہیں کے ساتھ چسپاں ہوتا. انہوں نے پہلے ہی یہ کب کہا کہ تمام اولاد؟ انہوں نے تو پہلے ہی کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی. اگر صرف موروثی طور پر مانگنا ہوتا عہدے کا تو اس من کی ضرورت نہ تھی. معلوم ہوا کہ اصول وراثت کا مطالبہ جناب ابراہیم کا بھی نہ تھا. انہوں نے پہلے ہی کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی. اس میں سے کے معنی یہ ہیں کہ تیرے معیار انتخاب پر جو پورے اترے. تو خالق نے اجمال ابراہیم کو صرف اپنی لفظوں میں تفصیل سے بدل دیا. اب بریکٹ یوں ہے کہ انہوں نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی. ارشاد ہوا ہاں ہاں، میرا عہدہ کوئی ظالموں کو تو نہیں پہنچے گا. یعنی جو معیار عدالت پر اللہ کی نگاہ میں فائز ہوں گے وہ ضرور اس منصب کو پائیں گے. ظالموں کو کوئی تھوڑی پہنچ سکتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا ابراہیم کی رد نہیں ہے بلکہ قبولیت ہے. اور اسی وجہ سے اب ملاحظہ فرمائیے، مدارج النبوہ جناب شاہ عبد الحق دہلوی امد بحقی ہند ان کا لقب ہے. تو وہ جب حقانی صاحب کبھی کبھی تشریف فرما ہوئے ہیں تو ان کا تعارف میں کراتا رہا ہوں. حقی صاحب کہ وہ انہی کے اولاد میں سے ہیں، وہ مورث اعلیٰ ان کے ہیں، پروفیسر حقی صاحب کے. تو جناب وہ حقانی تو آج کل وہ ہیں، ہاں وہ آج کل ذہن پر وہ بہت مسلط ہیں، اس لیے وہ 2 پستول لگا کے تقریریں کرتے ہیں. اب جہاں جاتا ہوں فرمائش ہوتی ہے کہ وہ جناب وہ یہاں مصیبت برپا ہو گئی ہے اور توسل و شفاعت پر بیان کی. کانپور گئے تو یہی فرمائش، اور فروخ آباد گئے تو یہی فرمائش، انہوں نے مصیبت کر رکھی. تو وہ یہ نہیں ہے، حقی صاحب پروفیسر. تو جناب وہ فارسی زبان میں اس لیے کہتا ہوں کہ عربی کم لوگ سمجھ سکتے ہیں، فارسی نسبتاً زیادہ سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ اب فارسی بھی لوگ نہیں سمجھتے. تو جناب
مدارج النبوہ فارسی زبان میں ہے، اور زیادہ آسانی یہ ہے کہ ہمارے لکھنؤ میں منشی نیول کشور نے اسے چھاپ دیا ہے. بہت سی چیزیں ان کی بدولت ہمارے لیے سہل الحصول ہو گئی ہیں. تو مدارج النبوہ میں انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد درج فرمایا ہے کہ انتہت دعوت ابی ابراہیم الیہ و الی اخی علی، وہ دعائے ابراہیم پہنچی مجھ تک اور میرے بھائی علی تک. تو اگر دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اس کے پہنچنے کے کوئی معنی نہ تھے. اور غالباً وہی پیش نظر ہے ہمارے ملک کے مشہور شاعر جناب حالی کے، جو انہوں نے مسدس میں کہا ہے کہ دعائے خلیل و نوید مسیحا. تو وہ خلیل کی یہی دعا ہے. اور اب ملاحظہ فرمائیے کہ نبی ہیں اور رسول ہیں، مگر اس کے باوجود اب بارگاہ الہی سے اعلان ہوتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں خلق خدا کا امام قرار دیتا ہوں. اور حضور نبوت ملی ہے تو کوئی امتحان لے کر نہیں ملی، رسالت ملی ہے تو کوئی امتحان لے کر نہیں ملی. لیکن اب امامت کا منصب عطا ہو رہا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. وہ موقع بھی یاد رکھنے کا ہے کہ جب اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا کچھ باتوں کے ساتھ اور انہوں نے بھرپور جواب دیا. یہ امتحان کی ضرورت کیا تھی؟ یہ صرف اس حقیقت کا نمایاں کرنا تھا کہ ہر نبی بھی امامت کا حقدار نہیں ہوتا، ہر رسول بھی امامت کا حقدار نہیں ہوتا، بلکہ رسالت کے بعد کوئی جوہر خاص ہے، اس کی بنا پر امامت ہے. اور اس طرح اب حضرت ابراہیم ہماری نظر میں 3 منصبوں کے حامل رہے. نبوت چلی تھی آدم سے، اور رسالت شروع ہوئی نوح سے، اور حضرت ابراہیم کی ذات سے امامت شروع ہوئی. اب یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں. اب حضور جو ذات ان سے بالا تر ہو، اگر وہ فقط نبی ہو رسول نہ ہو تو افضل نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر رسول ہو اور امام نہ ہو تو ان سے افضل نہیں قرار پا سکتی. لہذا اس لیے ہمارا تصور یہ ہے کہ ہمارے رسول تینوں منصبوں کے حامل تھے، یعنی یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے اور امام بھی تھے. اور اہل علم جانتے ہیں، اور اہل علم کیا جو بھی ذرا واقفیت رکھتے ہیں، کہ نبوت اکثر محدود دائرے میں ہوئی ہے. بعض انبیاء صرف اپنی ذات کے لیے نبی ہوتے تھے، بعض انبیاء کسی قریے کے نبی ہوتے تھے، جیسے جناب شعیب وہ صرف مدین کے لیے تھے، جناب لوط وہ صرف اتنے علاقے کے لیے جو خاص قریے بستیاں کچھ تھیں جو پھر بعد میں تہبالہ کر دیا گیا، انہیں الٹ دیا گیا طبقہ، وہاں کے نبی تھے. تو نبوت محدود دائرے میں بھی ہوتی تھی، اور اسی لیے ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. حضرت موسیٰ اولو العزم نبی ہیں اور اسی وقت میں لوط بھی ہیں، شعیب بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم اسی وقت میں
لوط بھی ہیں تو وہ محدود دائرے میں ان کی نبوت تھی، لوط کی بھی، شعیب کی بھی، اسی طرح صالح وہ قوم عاد کی طرف قرآن مجید نے بھیجا ہے کہ وہ ان کی طرف صالح، ان کی طرف ہود، قوم عاد کی طرف ہود اور قوم سمود کی طرف جناب صالح، تو محدود دائرے میں نبوت، اور حضور رسالت بھی محدود ہوتی تھی۔ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ دونوں رسول ہیں اور اولو العزم رسول ہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، تمام خلق کے لیے نہ تھی۔ خود بائبل میں بھی یہ ہے کہ اسرائیل کی بھیڑیوں کے چرانے کے لیے میں آیا ہوں، اور قرآن مجید میں بھی ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کی جانب ان کو رسول بھیجا۔ اور ہمارے نقطہ نظر سے اس کا درایتی ثبوت یہ ہے کہ آباء و اجداد رسول ہمارے نزدیک ملت حقہ کے پیرو تھے۔ اگر رسالت موسوی و عیسوی عام ہوتی تو آباء و اجداد رسول کو عیسائی ہونا چاہیے تھا اصولاً، اور صرف آباء و اجداد رسول نہیں بلکہ ضابطے کے روح سے قبل بعثت پیغمبر کو اسی مسلک کا ہونا چاہیے تھا، عیسائی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ مسلمات کے بالکل خلاف ہے، قطعی البطلان ہے کہ یہ آباء و اجداد کے بارے میں خیر کوئی اختلافی صحیح، لیکن خود پیغمبر فرض کیجئے کہ وہ عیسائیت کے پیرو ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اگر مذہب حق عیسائی تھا ان کے واسطے تو ان کو ملت عیسائی کا پیرو ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ ان تک بلا واسطہ وراثت ابراہیم پہنچی تھی، یعنی اولو العزم رسول ابراہیم کے بعد ان میں صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، ان کا دائرہ رسالت کا ان کے لیے عام نہیں تھا، تو رسالت بھی محدود ہوتی ہے۔ لیکن امامت جہاں سے شروع ہوئی ہے وہیں سے جاعلک للناس اماما، یعنی نبوت کا دائرہ محدود ہو سکتا ہے، رسالت کا دائرہ محدود ہو سکتا ہے، لیکن امامت کا دائرہ کبھی محدود نہیں ہو سکتا۔ امام جو ہوگا وہ خلق خدا کا تمام مخلوق کا امام ہوگا۔ جاعلک للناس اماما، میں تم کو تمام خلق کا امام بنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک چیز بعض وقت خواہ مخواہ کے لیے ایک محدود دائرے میں اکثر لفظوں سے تعبیروں سے بڑے بڑے اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں، معنی کا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا کہ حضور نبی کو کسی کو کہنے کا حق اپنے دور میں ہو بھی سکتا تھا کہ وہ صرف ہمارے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں، رسول کو کہنے کا حق تھا کہ وہ ہمارے ہیں اور کسی کو نہیں، لیکن جس کو امام سمجھا جاتا ہو اس کے لیے کسی ایک کو کہنے کا حق نہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، کیونکہ امامت تو جب ہوتی ہے تمام خلق کے لیے ہوتی ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ تو حضور اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ اب اسی بنیاد کے اوپر میں نے ایک بڑے مشکل سوال کو حل کیا۔ حضور نظام جو حیدرآباد جاتے رہتے ہیں وہ سبھی کو معلوم ہے کہ جو بھی صاحب علم جاتا تھا اس سے سوالات بہت وہ کرتے تھے، ذوق علمی بہت ان کا بلند تھا، اور ہر ایک سے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ تو اب ایک دن جو میں گیا، اچھا ان کے خیالات بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ تفضیلی تو علانیہ اپنے کو کہتے ہی تھے۔ تو ایک دن میں جو گیا ان کے پاس
تو سوچ کر انہوں نے یہ سوال رکھا تھا کہ مولوی صاحب، یہی انداز تھا ان کا بات کرنے کا، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ رسول کے بعد جب مولائے کائنات ایک ایسی ذات موجود ہے جو کمالات رسالت کی حامل ہے، تو رسالت کیوں ختم ہوئی؟ نبوت آخر کس لیے ختم ہوئی؟ اب وہ اس کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ آدمی نہ ہو اس لائق، کوئی اس منصب کا اہل نہ ہو تو خیر ختم کر دیا جائے، لیکن یہ کہ ایک ہستی موجود ہے کہ جو ان تمام کمالات کی حامل ہے، تو آخر کیوں رسالت ختم ہوئی، کیوں نبوت ختم ہوئی؟ اب وہ عقدہ لا ینحل کے طور پر انہوں نے اسے کئی دفعہ دہرایا اور پیش کیا۔ اب حضور، ایک تو میں یہ کہنا درست بھی نہیں سمجھتا تھا، یعنی مطلق رسالت کے کمالات جو ہیں اس سے میں نہیں کہہ سکتا تھا اپنی جگہ بھی کہ وہ نہیں حامل تھے، تو میں خود بھی اپنے ضمیر کے تقاضے کے خلاف یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ کہوں کہ نہیں، ایسا نہیں۔ پھر یہ کہ وہ ان کے طبیعت ذہن میں اتنا راسخ تھا کہ وہ ان کے لیے بھی ماننے کے قابل بات نہیں تھی جو میں کہہ دیتا کہ جی یہی درست نہیں ہے، وہ کمالات رسالت کے حامل ہی نہیں تھے۔ تو اب پھر وہ سوال تو زندہ ہے کہ پھر آخر رسالت کیوں ختم ہوئی؟ تو میں نے مختصر الفاظ میں جواب دیا انہیں، اور وہ صرف ان کے لاجواب کرنے کے لیے یا صرف دفع الوقتی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اب انتہائی غور کروں تب بھی وہی جواب ہے۔ وہ یہ کہ حضور، منصب ہمیشہ عہدہ اسی لیے نہیں ختم ہوتا کہ کوئی اس کے لائق نہیں ہے، بلکہ کبھی اس لیے بھی ختم ہوتا ہے کہ وہ کام ختم ہو گیا۔ اور ان کے لیے میں نے بہت آسان مثال یہ تجویز کی اسی وقت کہ زمانے جنگ میں بہت سے ہنگامی عہدے قائم ہوتے ہیں، اور وہ تو زمانے جنگ اب دور ہو گیا ہے، مگر آپ حضرات کو شاید مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا کہ بضرورت الیکشن بہت سے عہدے، نئی نئی پوسٹیں وہ نکلتی ہیں اور عہدے قائم ہوتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ جگہ ٹوٹ گئی۔ اب کیا اس لیے ٹوٹی کہ کوئی اس کا اب اہل نہیں رہا؟ ممکن ہے وہی آدمی موجود ہو جو اس جگہ پر کیا گیا تھا، مگر پھر بھی اب کوئی اس جگہ پر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام ہی ختم ہو گیا، وہ کام ہی نہیں باقی رہا۔ الیکشن کے لیے جو حضرات ملازم رکھے گئے ہیں، تو کیا یہ الیکشن کے بعد نااہل تھوڑی ہو جائیں گے؟ اہلیت ان کی اگر اس وقت ہے تو اس وقت بھی رہے گی، لیکن وہ کام ختم ہو جائے گا، لہذا وہ جگہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اب یاد رکھیے کہ نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ جب تک ایک بھی خبر باقی ہے جو نہیں پہنچائی گئی، اس وقت تک نبی کی ضرورت ہے۔ رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا،
جب تک ایک بھی پیغام ہے اس وقت تک رسول کی ضرورت ہے، اور جب ہر پیغام پہنچایا جا چکا تو اب رسالت کا کام ختم ہو گیا۔ لیکن امام کے معنی ہے آگے آگے چلنے والا، وہ جب تک زیادہ قائم ہے اور چلنے والے برقرار ہیں تب تک امام کی ضرورت ہے۔ اب جو میں نے یہ کہا مختصر الفاظ میں اس وقت، تو پھر ذرا پھیلا کر کہہ دیا، اس وقت 5 منٹ میں 7 منٹ میں بات ہو گئی پوری، تو انہوں نے کہا کہ بس پھر یہی کل موضوع تقریر۔ تو اب ظاہر ہے پھر موضوع تقریر ہوا تو وہ 1.25 گھنٹے کے قریب پھر ہوا، وہاں بیان بھی زیادہ طولانی تو نہیں ہوتا تھا، 1.25 گھنٹے ہوا۔ تو اب جو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ اب ایک حقیقت پر اور غور فرمائیے یہاں کہ جو کسی کا جانشین ہوگا کسی منصب میں، وہ اسی نام سے موسوم ہوگا۔ کمشنر صاحب 2 دن کے لیے بھی جائیں لیکن ان کا جو جانشین ہوگا وہ کمشنر ہی کہلائے گا۔ وائس چانسلر صاحب 1 دن کے لیے بھی کہیں جائیں، جو اس دن جو ان کی جگہ پر آئے گا اس دن وہ اپنے دستخط کے ساتھ وائس چانسلر ہی اپنے کو لکھے گا۔ جو کسی چیز میں جانشین ہو وہ وہی ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ پیغمبر کو 3 عہدے حاصل تھے، نبی تھے، رسول تھے، امام تھے۔ اگر نبی میں جانشین کوئی ہوتا تو نبی ہوتا، اگر رسالت میں کوئی جانشین ہوتا تو رسول ہی ہوتا۔ چونکہ نبوت اور رسالت کے عہدے ختم ہو گئے، امامت کا منصب باقی تھا، تو یہ ہمارے امام جو ہیں یہ نبی کے جانشین بحیثیت نبی نہیں ہیں، یہ رسول کے جانشین بحیثیت رسول نہیں ہیں، یہ امامت کے کام میں جانشین ہیں، اس لیے اب امام کہلاتے ہیں، نہ نبی کہلاتے ہیں۔ مگر اب یہاں ایک حقیقت پر اور غور کر لیجئے کہ جو ایم اے جس نے کیا تو حضور وہ ہائی اسکول اس نے کیا یقینی، اور اس کے بعد بی اے کیا، اور پھر اس نے ایم اے کیا۔ اچھا، اب بعض متوازی امتحانات تسلیم کیے گئے ہیں، مثلا ہمارے مشرقیات کے کچھ امتحان ہیں کہ اگر اسے پاس کر لے تو وہ برابر مانے گئے ہیں ہائی اسکول کے۔ کچھ ایسے امتحان ہیں ہمارے یہاں کے کہ وہ بی اے کے برابر مانے گئے ہیں۔ تو اب جب اس نے ثابت کر دیا کہ میں اس درجے یہ قابلیت رکھتا ہوں، تو وہ بی اے نہیں ہوا، ہائی اسکول نہیں ہے، مگر ایم اے میں لے لیا گیا۔ اب وہ ایم اے کر لیا، تو جب ایم اے ہو گیا وہ، تو کیا اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم ہائی اسکول نہیں ہو لہذا تم ایم اے کے برابر دوسروں کے نہیں ہو؟ یعنی جب بلند مرتبے پر منصب پر کوئی آ جائے تو پھر کم تر درجے کو سوال نہیں ہوگا کہ تم اس معیار پر نہیں ہو لہذا برابر نہیں ہو۔ تو حضور جو ہمارے پیغمبر کا جانشین بحیثیت امام ہو، اس کے بارے میں یہ نہیں سوال ہو سکتا کہ یہ نبی نہیں ہے لہذا آدم سے افضل کیوں، یہ رسول نہیں ہے لہذا موسیٰ سے افضل کیوں۔ میں کہتا ہوں اس کی افضلیت یہی ہے کہ یہ اس امام کا نائب ہے جو خاتم المرسلین ہے۔
اور اب یہیں ایک اور حقیقت جو مسلم ہے اور صحاح ستہ میں بھی اس کے لیے تائید میں حدیث ہے، اس پر غور فرمائیے کہ حضور وائس چانسلر صاحب چلے گئے چھٹی پر. اب یہیں درسگاہ کی بات ہے تو عرض کروں کہ وائس چانسلر صاحب کہیں چھٹی پر چلے گئے اور وہ پورو وائس چانسلر صاحب وائس چانسلر ہو گئے اور اب اس وقت وہیں شاید غالباً وائس چانسلر. اور فرض کیجیے پہلے ایک دن کے لیے صحیح. تو اب کوئی شخص جو فرض کیجیے کسی فیکلٹی کا ڈین ہے، وہ جس طرح پورو وائس چانسلر صاحب کا وائس چانسلر اصلی جو وائس چانسلر ہیں ان کا ماتحت ہے، اسی طرح وہ جو ایک دن کے لیے بھی ان کی جگہ پر آیا ہے نائب ہے تو آج وہ ان کا ماتحت ہی ہے. یعنی آج کوئی درخواست اسے بھیجنا ہو تو ان کے ذریعے سے وہ آگے بڑھے گی، بغیر اس کے نہیں جا سکتی کیونکہ یہ نائب ہیں وائس چانسلر کے. تو اب حضور والا کوئی اولو العزم رسول بھی ہو، اگر پیغمبر موجود ہوتے اور وہ آتا تو نماز کون پڑھاتا؟ حضور خاتم الانبیاء کے ہوتے ہوئے نہ موسیٰ نماز پڑھا سکتے تھے نہ عیسیٰ نماز پڑھا سکتے تھے. ان کو ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہوتی. اور اب روایت معراج کو دیکھیے تو وہ تو گئے نمازیں پڑھاتے ہوئے منزل دنا فدد اللہ پر، ہر فلک کے اوپر ایک نبی کو نماز پڑھائی. تو حضور والا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی نبی اگر کوئی کا سامنا ہو تو وہ ماموم ہوگا اور حضرت امام ہوں گے. تو جو نائب ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اپنی جگہ جناب عیسیٰ رسول صحیح، مگر جب ان کی عملداری میں آئیں گے تب تو ان کے ماموم ہوں گے اور اسے امامت کا. یہی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کیف بکم اذا نزل عیسی ابن مریم و امامکم منکم. وہ موقع بھی کیا ہوگا جب عیسی ابن مریم اتریں گے مگر جماعت کا امام تم میں سے ہوگا. یعنی حضرت عیسیٰ امام نہیں ہوں گے، ماموم ہوں گے. اب یہ انتخاب قدرت ہے اور ان کی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو دیکھ کے وہ انتخاب ہوتا ہے. تو حضور جس طرح خالق کی طرف سے جو کام جس سے لینا ہوا اس کے لیے قدرت کی طرف سے انتخاب ہوا، اسی طرح سے اب اگر آل رسول میں کسی کو ایسی قربانی پیش کرنا ہے جس کی مثال نہ اولین میں تھی نہ آخرین میں ہونے والی، تو یقیناً نگاہ انتخاب قدرت ان صلاحیتوں کو دیکھے گی جو اس قربانی کے لیے درکار ہے. منزل ہے جس کی بنا پر حالانکہ قربانی سن 60 میں ہوگی، سن 61 میں وقوع میں آئے گی، لیکن یہ کہ جس وقت سے بچے کی ولادت ہوتی ہے اسی وقت سے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کی طرف سے قربانی کی یاد دلا دی جاتی ہے. تو کہ ابھی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ خاتم المرسلین دنیا میں آنے والے تو ہزاروں برس کے بعد تھے، لیکن سابق کے ہر نبی سے کیوں عہد لیا گیا؟ سابق کے ہر رسول سے کیوں میثاق لیا گیا؟ اسی طرح سے کربلا کی قربانی بے شک سن 61 میں ہوگی، لیکن چونکہ علم الہی میں یہ قربانی ایسی ممتاز ہے کہ جس کی مثال نہ پہلے ہوئی ہے نہ بعد میں ہوگی، تو اس لیے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی عملی شرکت اس قربانی ہو رہی ہے، چاہے
بیرونی یعنی ظاہری حیثیت سے وہ آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہو، لیکن عزم کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے، اس قربانی کو منظور کرنے کے لحاظ سے سب کی شرکت امتحان کربلا میں ہو گئی۔ اور یہ وہ ہے کہ جو متفق علیہ فریقین کی کتابوں میں موجود ہے کہ شہزادہ جس وقت پیدا ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام جس وقت دنیا میں آئے اور رسول کے ہاتھوں پر لا کر دیا گیا، اسی وقت پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو خوش ہونے کا وقت ہے، اس وقت آخر رونے کا کیا سبب ہے؟ تو ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں اس پر مظالم کیا ہوں گے، تمہیں معلوم نہیں کہ اس پر مصائب کیا ہو رہے ہیں۔ جنگل